السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محترم سے مدبان التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے درس کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکات، اس سے پہلے کہ دروس میں ہم نے دو ٹاپک مکمل کیے۔ سب سے پہلے عقیدہ کا جو درس شروع ہوا، ہم نے اس میں بتایا تھا کہ علم عقیدہ کیوں افضل علم ہے، اس کی جو ہے ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی۔ آج کے درس میں اس سے پہلے کے 3 دروس میں ہم نے اور ایک بات یہ بتائی تھی کہ علم عقیدہ کی کیا فضیلت ہے، توحید کی کیا فضیلت ہے۔ وہ 2 ٹاپک اب الحمدللہ گزر چکے ہیں۔ آج کے آدھے گھنٹے کے درس میں انشاءاللہ ہم جو ہے ایک اہم عنوان سے متعلق آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ عنوان یہ ہے کہ کیا عقیدہ اور توحید دونوں ایک ہے۔ تھوڑا علمی بحث ہے۔ اس درس میں جو اہل علم ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، وہ تو سمجھ جائیں گے، مگر جو لوگ عام قسم کے ہیں ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، تو ہمارے ساتھ جہاں تک ہو سکے سمجھنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ معزز حاضرین، اردو زبان میں عقیدہ توحید مرکب استعمال توحید، عقیدہ توحید ایسے کہا جاتا ہے، تو لیکن عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے جو ہے اس کے لیے فرق کیا ہے۔ عقیدہ توحید یہ مرکب ہے، عقیدہ توحید یہ مرکب ہے، مگر عربی زبان میں دونوں الفاظ میں جو ہے علماء نے جو ہے فرق کیا ہے۔ لہٰذا دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے، اور انشاءاللہ درس میں جو ہے عقیدے کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اسی طریقے سے توحید کی تعریف کیا ہے، اسلامی عقیدے کا کیا معنی و مطلب ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزوں پر جو ہے ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ کہا کہ التوحید والعقیدۃ اسمان یطلقان من حیث الاستعمال الشائع علی مجموعۃ العقیدۃ الاسلامیہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ توحید میں اور عقیدہ میں کیا فرق ہے، تو کہنے لگے کہ عقیدہ اور توحید یہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عموماً ہمارے معاشرے میں عقائد اسلامیہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات کہہ کر آگے کہتے ہیں کہ والاصل ان التوحید یستخدم فیما یخص الرب۔ کہتے ہیں کہ یہ لفظ توحید جو آتا ہے اس کا تعلق رب کی ذات سے ہے۔ رب کی ذات مطلب توحید ربوبیت وغیرہ ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اس کے لیے توحید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مگر عقیدے کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہا ارکان ایمان اور اس سے متعلق جتنے غیبیات ہیں۔ یہاں دیکھیے کتنی باریکی ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کے لیے توحید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر ارکان ایمان اور غیبیات سے متعلق جتنے چیزیں ہیں اس کے لیے عقائد کا لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد کہا وَكُلُّ تَوْحِيدٍ عَقِيدَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَقِيدَةٍ تَوْحِيدًا۔ یہ بڑا بہت گہرا علمی نقطہ ہے۔ کہنے لگے ہر توحید عقیدہ ہو سکتا ہے، مگر ہر عقیدہ توحید نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کے لفظ میں اتنا جو ہے توسع ہے کہ اس کا اطلاق غلط اور صحیح عقائد دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب علمی اصطلاحات ہیں، لہٰذا اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، جو عبد المحسن عباس حفظہ اللہ کے جو ہے فرزند ارجمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ میں جو بھی بات ہوتی ہے یقین اور جزم سے کہی جاتی ہے۔ دین کی جو مبادیات، بنیادی مبادیات ہوتے ہیں وہ عقیدہ کہلاتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہ ایمان باللہ یہ توحید، یہ عقیدہ ہے۔ ایمان بالملائکہ یہ عقیدہ ہے، اس کو توحید نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے الایمان بالرسل والیوم الآخر یہ سب عقیدہ ہے، اس کو توحید نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا عقیدہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ جس کے بارے میں سلف صالحین اپنی اپنی مصنفات میں جو ہے ان تمام اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے
الدرر السنیہ ایک ویب سائٹ ہے، اس میں جو ہے علوی ثقاف ہے حفظہ اللہ، انہوں نے کیا کہا، علم العقیدۃ وعلم التوحید مترادفان عند اہل السنہ والجماعہ، کہتے ہیں علم عقیدہ علم توحید دونوں مترادف لفظ ہیں، جیسے ہم جلسہ اور قعدہ کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے علم عقیدہ اور علم توحید دونوں جو ہے یہ مترادف لفظ ہیں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک۔ دقت دیکھیے، اور کہا وَإِنَّمَا سُمِّيَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ بِعِلْمِ الْعَقِيدَةِ بِنَاءً عَلَى الثَّمَرَةِ الْمَرْجُوَةِ مِنْ، کہا کہ علم توحید کو علم عقیدہ کیوں کہا گیا، اس لیے کہ علم عقیدہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بات پکی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اسلامی عقیدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے دل سے زبان سے پختہ یقین کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک باقی فرق کیا اصطلاحی اعتبار سے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں، کہا کہ علم توحید وہ علم ہے، دوبارہ اس کو دہراتے ہیں، علم توحید وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے علم توحید وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم عقائد کو ثابت کرتے ہیں، مگر علم عقیدہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم شبہات کا جو ہے رد کرتے ہیں، اور گمراہ فرقوں کے درمیان میں پائے جانے والے جتنے عقیدے کے مسائل ان تمام مسائل پر ہم رد کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے علم عقیدہ علم توحید کے درمیان ہم نے آپ کے سامنے فرق یہ بتایا۔ علم توحید کو علم عقیدہ کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ علم عقیدہ بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو بھی بات ہوتی ہے پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ علم توحید جس کے ذریعے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل کے ذریعے، مگر علم عقیدہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شبہات کا رد کیا جاتا ہے، اور گمراہ فرقوں کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل پر رد کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، لفظ عقیدہ کی لغوی تعریف کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں عقد یا عقید جو لفظ آتا ہے اس کا معنی باندھنا، پختہ کرنا، شدت سے پکڑنا، اور اسی طریقے سے اس پر جم جانا۔ اور عقد کہتے ہیں اصل میں ایک ایسی چیز کو جو دو آدمیوں کے درمیان میں کیا ہے ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، جیسے بیوپار ہے اس کو بھی عقد کہتے ہیں، نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پکا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں لفظ استعمال ہوا عقدۃ النکاح، اور اسی طریقے سے بما عقدتم الایمان، تو ان تمام جو ہے اشتقاق سے معلوم ہوا عقدہ مانے مضبوط کا آتا ہے، شدت سے پکڑنے کا آتا ہے۔ عقیدے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تو کہنے لگے اہل علم کہ ایسی معلومات جس کو قبول کرنے میں بندے کے اندر شک نہ ہو۔ دیکھیے عقیدے کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ بندہ جو ہے عقیدے سے متعلق جتنے عقیدے سے متعلق جتنی معلومات ہیں تو کسی بھی معلومات میں شک نہ کرے۔ بعض اہل علم نے کہا عقیدہ اصطلاحی تعریف میں پختہ یقین کے ساتھ اس کو ماننا، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں نصرانیوں کا بھی عقیدہ ہے اور اسی طریقے سے یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ ہم معلوم یہ ہوا کہ جیسے دین کا لفظ صحیح دین باطل دین دونوں کے لیے آتا ہے نا، جیسا کہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، اسی طریقے سے عقیدے کا لفظ بھی جو ہے چاہے وہ عقیدہ صحیح ہو یا فاسد ہو یعنی بیکار ہو، ان دونوں پر مکمل طور پر بولا جاتا ہے۔ تو ہم دوسرے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں وہ باتیں جن کے بارے میں پختہ یقین ہو بندے کو اور وہ حقیقت پر مبنی ہو، اور جن باتوں کو کہا جا رہا ہے اس میں ظن اور شک نہ ہو، اگر ان باتوں میں بندے کو جو ہے پختہ یقین نہ ہو تو وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا، گمان ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی جب کفار مکہ، مشرکین، یہود و نصارہ کے عقیدے کا ذکر کرتا ہے تو بار بار یہ کہتا ہے انہم الا یخرسون، کبھی کہتا ہے انہم الا یظنون، یہ کہہ کر یخرسون یظنون کہہ کر اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اسلامی عقیدہ پختہ باتوں پر منحصر ہے، لیکن غیر اسلامی عقیدہ جو ہے نا وہ عقیدہ ظن پر، بنیاد پر، توہمات پر اور خیالات پر منحصر ہے جن کے کوئی حقیقت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی عقیدے میں افسانہ کچھ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ پورا حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر بندہ اپنے علم میں پختگی پیدا نہ کرے، علم عقیدہ میں خصوصاً جن باتوں کے بارے میں مثلاً
قبر کے بارے میں بتایا گیا کہ بندے کو جو ہے اس میں دفن کرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیسے ہوتا منکر نکیر آتے، ان کی آنکھیں کالی اور جو ہے نیلی کیسے ہوں گی، اگر بندہ جو ہے علم کے بجائے ظن کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت پر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے صفت پر ایمان نہیں رکھتے، تو جہاں عقیدے میں یہ ظن گمان داخل ہو جاتا ہے تو وہ عقیدہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور باطل ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، یہ تو ہوا لفظ عقیدہ کا لغوی اصطلاحی معنی. توحید جو آتی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب ایک ماننا، مطلب یہ ہے ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہوا؟ کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں اکیلا ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے، توحید ربوبیت کہلاتا ہے. جیسے زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تو کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لَيَقُولُنَّ ایک جگہ کہتے ہو، دوسری جگہ کہتے ہو کہ ان کا بھی کچھ حصہ ہے نعوذ باللہ زمین و آسمان کی پیدائش میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرک فی السماوات، کہ زمین و آسمان کے بنانے میں بھی نعوذ باللہ معبودان باطلہ کا حصہ ہے کیا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا ماننا، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے. بعض علماء نے توحید الوہیت کو توحید عبادہ بھی کہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں اکیلا ماننا، یہ توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے. معزز حاضرین، اسلامی عقیدے کا جو معنی مفہوم ہے وہ معنی مفہوم بیان کر کے اور آگے بڑھیں گے. اسلامی عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا. اسلامی عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اسلامی عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں، حدیث جبرائیل کھولیے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ کہا کہ اے محمد بتاؤ، اخبرنی عن الایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہا والقدر خیرہ وشرہ. پوری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس کو فرمایا. یہاں ایک نقطہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. حدیث جبرائیل کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون سفید کپڑے پہن کر آپ کے پاس آئے تھے؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم. اے عمر، تم نے پوچھا نہ کہ سفید پوش کپڑے آدمی کون تھے، دیکھو وہ اصل جبرائیل آئے تھے، تم کو دین سکھانے آئے تھے. یہاں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے آخر میں دین کا لفظ استعمال فرمایا. جہاں یہ دین ارکان اسلام کا مجموعہ ہے، وہیں ارکان ایمان کے مجموعے کو بھی دین کہا جاتا ہے. آج ہمارے زندگیوں میں صرف ارکان ایمان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن ارکان ایمان نہیں جانتے. آپ لوگوں سے پوچھو اسلام کے ارکان کتنے، سب بتائیں، لیکن جو ایمان کے ارکان ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب جو ہے دین کا مجموعہ ہے نا، اسی طریقے سے ارکان ایمان بھی، اس کے بعد بھی جو ہے اس کا ذکر ہے، قیامت کی علامتوں کا ذکر، وہ بھی جو ہے ایمان بالیوم الاخر میں آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف روزہ، زکوٰۃ، حج کو لے کر کہنا دین ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان تو سب سے پہلے اس پر مقدم ہے. معزز حاضرین، اسلامی عقیدے کا مفہوم کیا بتایا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سمجھایا. اہل علم نے اس کی کیا تعریف کی ہے؟ کہا اسلامی عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پختہ عقیدہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر. پھر دوبارہ دہراتے ہیں، اسلامی عقیدے کا معنی کیا ہے؟ بندہ پختہ ایمان رکھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کی اسماء و صفات پر، اور جتنے غیبی چیزیں ہیں ان تمام جو غیبی چیزیں قرآن سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے ان تمام کے بارے میں بھی پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان تمام پر بھی پختہ ایمان رکھنا چاہیے. اور اس میں آگے کہا سلف نے جن باتوں پر اجماع کیا ہے ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھنا، یہ اسلامی عقیدے کا معنی. پھر دوبارہ دہرا دیتے ہیں، اسلامی عقیدے کا معنی یہ ہے کہ بندہ پختہ ایمان رکھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات پر، اور جتنے غیب سے تعلق رکھنے والے امور ہیں ان تمام پر.
دین کی بنیادی باتوں پر اور عقیدے کے مسائل میں سلف نے جن باتوں پر اجماع کیا ہے ان تمام باتوں پر، اور ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا، مکمل اطاعت کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں عقیدے سے متعلق جو بھی باتیں بتاتے ہیں ان تمام باتوں پر پختہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ ہے کیا کہلاتا ہے؟ اسلامی عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب ہم اسلامی عقیدہ کہتے ہیں تو کبھی یہ لفظ بھی آتا ہے کتابوں میں، عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ، اسی لیے محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اسی نام سے کتاب بھی لکھی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا وہی اسلامی عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی اسلامی عقیدہ ہے، تابعین کا، تابعین کا جو عقیدہ ہے وہی اسلامی عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں آپ صحابہ تابعین کے زمانے تک عقیدہ جتنا پختہ رہا، بعد کے ادوار میں نہیں رہا، بلکہ افسوس کے بعد تو یہ ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خوارج بھی اٹھے، شیعہ بھی اٹھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، اس کے بعد کے 3 ادوار میں عقیدہ جتنا پرفیکٹ تھا یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب پر سب سے بڑی عنایت اور کرم یہ ہے، اللہ تعالیٰ تاریخ کے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کرتا ہے جو اسلامی عقیدے پر آنچ آنے نہیں دیتے، اور آج بھی دنیا میں علماء موجود ہیں، جب بھی عقیدے پر آنچ آتی ہے یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک عقیدے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے ذریعے مکمل طور پر کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں لفظ عقیدہ، توحید، اس کے جو مترادفات ہیں، یعنی عقیدہ کو کیا کیا نام دیا ہے علماء نے، اور گمراہ فرقوں کے نزدیک اس کے کیا کیا نام ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہفتے کو پیش کیے جائیں گے۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو میری طرف اللہ کی طرف سے ہے، اگر سبقت لسانی سے میں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ خلاصہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ توحید اور عقیدہ یہ دونوں مترادف کے طور پر جو ہے سلف میں استعمال ہوا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ہر توحید عقیدہ ہے مگر ہر عقیدہ توحید نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ علم توحید کے ذریعے ہم عقائد کو ثابت کرتے ہیں، اور علم عقیدہ کے ذریعے ہم شبہات کا مکمل طور پر ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدے کا مطلب یہ بتایا گیا کہ عقیدے کا مطلب مضبوطی سے پکڑنا۔ اصطلاحی طور پر عقیدے کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بتائے ہیں پختہ یقین کے ساتھ اس پر یقین رکھنا، اس پر جم جانا، یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا جو اسلامی عقیدہ ہے کبھی شک کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے مکمل طور پر مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عقیدے کی بنیاد ظن پر ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے اسلامی عقیدے کا معنی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو جو ایمان کے 6 ارکان بتائے تھے نا، ان تمام کو ماننا ہی اسلامی عقیدہ ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ غیب سے تعلق رکھنے والا جتنے امور ہیں، اور سلف نے عقیدے کے معاملے میں جن باتوں پر اجماع کیا ہے اسی کو کہا جاتا ہے اسلامی عقیدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی عقیدہ سمجھنے اور توحید اور عقیدے کے جو لفظ کو فرق کو سمجھتے ہوئے ان تمام باتوں تک پہنچانے پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی کسی سوالات ہیں تو کلیئر کر لیں انشاءاللہ۔ شاید کسی کے سوالات نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہاں سوالات تو جی انشاءاللہ تو شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور شیخ محترم کے تعداد میں حیات دین و ملت کا کام لیتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔